اس وقت میری پوسٹنگ ہے وہ ایز اے ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سر کورنگی۔ یہاں تک آنے کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ ماشاء اللہ سے اپنے جو ہے ڈیوٹی کو بخوبی سر انجام دیتی ہے، لیکن پھر بھی عوام کے اور پولیس کے بیچ جو ڈسٹینس ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ بہت سارے لوگ آنے سے ڈرتے ہیں پولیس کے پاس، تو ایسی کیا وجہ ہے سر؟ السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کی میزبان ایسٹر محمود گل اور آپ دیکھ رہے ہیں این ٹی وی پاکستان۔ اس وقت میں موجود ہوں کراچی کورنگی ایس ایس پی آفس میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے جانی مانی شخصیت ایس ایس پی شاہ جہان صاحب۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں ان کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، تھینک یو۔ اچھا سر، ہمارے دیکھنے والوں کو کیا بتانا چاہیں گے آپ اپنے حوالے سے تھوڑا بتائیں۔ بس اپنے حوالے سے ظاہر ہے میں ایک پولیس آفیسر ہوں اور اس وقت ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کورنگی ضلع تعینات ہوں، اور 95 میں ہم نے جوائن کیا تھا، اور اس کے بعد مختلف جو ہے سندھ کے مختلف علاقوں میں اپنے خدمات سر انجام دیتے ہوئے تو ریسنٹلی جو اس وقت میری پوسٹنگ ہے وہ ایز اے ایس ایس پی ڈسٹرکٹ کورنگی۔ اچھا سر، ماشاء اللہ سے آپ اتنی بڑی پوسٹ پہ ہیں اور کامیاب ہیں، اللہ پاک نے آپ کو کامیابی دی ہے، تو سر یہاں تک آنے کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑی؟ یقینی طور پہ کسی بھی ایسی جگہ مطلب کوئی اچھے مقام پہ پہنچنے کے لیے بہت سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم نے بھی ظاہر ہے کوئی بائی چانس یہاں پہ نہیں پہنچے، بہت محنت کی ہے، اور محنت صرف یہ نہیں کہ فیلڈ کے اندر کی ہے بلکہ اس سے پہلے بھی مطلب اپنے ایجوکیشنل جتنا بھی ہمارا رہا اس دوران میں محنت کی ہے۔ پھر ڈپارٹمنٹ کے اندر جب جوائن کیا تو ہم نے وہ دور بھی دیکھے جب کراچی آپریشن چل رہا تھا، تو اس وقت بھی میں فیلڈ میں ہی تھا، اور میں نے ہارڈ ایریاز جو کراچی کے ہے جیسے اورنگی ٹاؤن ہے، سائٹ ہے، بلدیہ ٹاؤن ہے، کورنگی ہے، تو ان علاقوں میں نے ایز اے جو ہے ڈسٹرکٹ ٹاؤن پولیس آفیسر اور ڈویژنل ایس پیز کے طور پہ کام کیا ہے۔ اچھا سر، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جی میں نے کراچی سے کراچی سٹی کورٹ کے سامنے ایک اسکول ہے، وہیں سے میں نے اپنی پرائمری اور پھر میٹرک کیا ہے، اس کے بعد ایس ایم کالج سے میں نے جو ہے بی کام کیا، اور کراچی یونیورسٹی سے میں نے ایم اے کیا۔ اچھا سر، دوران سروس کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو بھولتا نہ ہو یا آپ ہمارے دیکھنے والوں سے شیئر کرنا چاہیں، کوئی ایسا ایکسپیرینس؟ دیکھیں اس طرح کے تو کئی واقعات ہیں، اور ظاہر ہے وہ اس میں ٹائم کافی لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک ایسا کیس ضرور ہے جو میری ہمیشہ سے اس کو میں مطلب ایز اے سب سے بڑا اور سب سے اچھی ایک اپنی کامیابی بھی سمجھتا ہوں۔ وہ ایک ہماری کوئی ایک بہت بڑی واردات ہوئی تھی، ایک بہت بڑی ڈکیتی ہوئی تھی، تو اس میں یہ تھا کہ اس زمانے میں ہم چلے گئے تھے ٹرائبل ایریا کے اندر، تو اس میں جو ہے میں کوئی 1 مہینے سے زیادہ اس سلسلے میں رہا۔ اس میں جو ساؤتھ وزیرستان ہے، نارتھ وزیرستان ہے، اور پھر جس طرح وہاں پہ یہ ہارڈ جو بیلٹ کے اندر بیلٹ پہ جو بارڈر کے اوپر جو ایریاز ہے، جیسے ایک سرا روغا ہے، انگور اڈا ہے، نارتھ وزیرستان کے اندر کچھ ایسے ایریاز تھے جہاں پہ اب جانا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے، تو وہاں بھی میں اپنی ٹیم کے ساتھ کوئی 1 مہینے رہا، اور اس کے بعد وہ کامیابی بھی ہمیں ہوئی، ہم نے بندے بھی وہاں سے پکڑے، تو وہ ایک بڑا مطلب ایک تھا ہمارا ایک۔ اس کے علاوہ ایک اور ہماری واردات ہوئی تھی، بلکہ واردات تو نہیں ہوئی تھی لیکن ایک ہمارا انکاؤنٹر ہوا تھا ٹنڈوالایار ڈسٹرکٹ کے اندر جہاں میں ایس ایس پی تھا، تو اس میں جو 5 ملین ہیڈ منی والا ایک ڈکیت تھا وہ ہم نے انکاؤنٹر میں اس کو ہلاک کیا تھا۔ تو یہ 2 بہت میجر اچیومنٹس ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی ہیں لیکن ظاہر ہے یہ 2 بڑے ہیں۔
اچھا سر، کہتے ہیں کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ تو بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ کسی حد تک صحیح بھی ہے، لیکن موسٹلی کیسز میں ظاہر ہے کچھ اور بھی لوگ ہوتے پیچھے. تو اب میں تو اپنے کیس میں بہرحال اپنی محنت اور اللہ پاک کی جو ایک مہربانی ہے اس کو سمجھتا ہوں. تو عورت تو یقینی طور پہ کسی بھی گھر کو بنانے میں، کسی مقام کو، کسی بھی شخص کو بنانے میں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو بات کہی گئی ہے اس کے کافی مطلب وسیع معنی ہیں، تو اس کو بالکل میں ایگری کرتا ہوں. اچھا سر، سڑکوں پہ جو ہے وہ وارداتیں پھر سے بڑھنا شروع ہو گئیں. دیکھیے اسٹریٹ کرائم جو ہے یہ چل ہی رہا ہے. دوبارہ والی بات تو خیر میں ایسی بات نہیں ہے، چل ہی رہا ہے، شروع سے ہی چل رہا ہے. یہ تک بیچ میں کچھ یہ بڑھ گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ کچھ چند دنوں سے ہماری پولیس بہت ایکٹیو ہو گئی ہے. اور اس میں ایڈیشنل آئی جی صاحب نے جو ہمیں ڈائریکشن دی، یا جو آئی جی صاحب نے ڈائریکشن دی کہ پولیس کو ہم روڈ پہ لے آئے. اس کے بعد ہماری پکٹنگ ہے، پیٹرولنگ ہے، اسنیپ چیکنگ ہے، ہمارے جنرل ہولڈ اپس ہے، انفارمیشن بیسڈ جو ریڈز ہیں ہمارے. تو ان چیزوں سے جو ہے کراچی پولیس نے گزشتہ 15 دن کے اندر کافی کامیابیاں بھی حاصل کی ہے. اور آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کا رزلٹ آنا شروع ہو گیا کہ اس میں جو ہے اسٹریٹ کرائم کا جو گراف ہے وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا. اچھا سر، سندھ پولیس ماشاءاللہ سے اپنے جو ہے ڈیوٹی کو بخوبی سر انجام دیتی ہے، لیکن پھر بھی عوام کے اور پولیس کے بیچ جو ڈسٹینس ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. بہت سارے لوگ آنے سے ڈرتے ہیں پولیس کے پاس، تو ایسی کیا وجہ ہے سر؟ آپ بتانا چاہیں گے؟ سارے وجہ میرے سامنے ہی بیٹھی ہے. اگر آپ چاہیں تو یہ جو رکاوٹ ہے یا جو خلیج ہے یا جو مس ٹرسٹ ہے یہ دور ہو سکتا ہے. بیسیکلی بات ٹرسٹ کی ہے. وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ہم اس کو کور نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہماری سینئر کمانڈ کی بہت کوششیں ہے، ہم کر رہے ہیں. اس میں کمیونٹی پولیسنگ کا ایک ہمارا ہے کہ اس کے تھرو عوام کو اور پولیس کو ہم قریب لائے. اس میں میڈیا کا بہت اہم رول ہے، اور میڈیا بھی بڑا پازیٹیو اس میں رول اپنا پلے کر رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں چونکہ کراچی کے اندر اگر ہم لیں، ایک تو پاپولیشن بہت زیادہ ہے، یعنی یہ کوئی 3 کروڑ کی آبادی کا ایک شہر ہے، بہت ہی بڑا شہر ہے. اس کے اندر جو ہے ایک تو کرائم بہت زیادہ ہے، اسٹریٹ کرائم کافی ہے شہر بڑا ہونے کی وجہ سے. اگر کمپیریٹیولی آپ دیگر شہروں کے ساتھ دیکھیں تو پھر یہ کوئی زیادہ کرائم نہیں ہے، لیکن چونکہ آبادی بہت بڑی ہے تو وہ پھر فگر بہت بڑا نظر آتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پھر لوگوں کو ظاہر پولیس سے شکایتیں بھی ہوتی ہے. پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ تھانہ لیول پہ جو کنڈکٹ ہے ہماری پولیس کا، اس کو ابھی تک ہم بہتر نہیں کر سکے ہیں. ہماری کوششیں بہت چلتی ہے، اس میں سینئر کمانڈ بہت زیادہ اس پہ فوکس کیے ہوئے ہیں کہ جو پولیس تھانوں کے اندر رویہ ہے پولیس کا عوام کے ساتھ وہ بہتر ہو جائے. اب میں نے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر ایک واٹس ایپ گروپ شروع کیا ہے، اور اس میں نے جو ایک آپ جس تھانے میں بھی جائیں آپ کو ایک پینا پلیکس ملے گا جس پہ بڑا بڑا لکھا ہوگا کہ تھانے کے اندر آنے والا سائل، اس کو تھانے کے اندر آنے اور اس کے بعد تھانے سے باہر نکلنے کے دوران جتنی بھی مسائل آئے، مثال کے طور پر کوئی اس کو زیادہ انتظار کروائے، کوئی ان سے پیسہ مانگے، کوئی ان کی ایف آئی آر درج نہ کرے، کوئی اللیگل کسٹڈی ہو، یا کوئی بھی اس طرح کے کوئی جو پولیس کے رویے سے متعلق ہو، تو وہ اسی واٹس ایپ نمبر پہ باہر نکل کے وہ اپنی کمپلینٹ دے. میں نے ایس ایس پی آفس میں ایک ٹیم بٹائی ہوئی ہے، وہ اسی کمپلینٹ کو اسی وقت لے لیتی ہے، وہ مجھے اسی وقت بتاتی ہے کہ سر اس وقت پلانٹ آنے پہ یہ مسئلہ درپیش آیا. اور پھر اس حوالے سے یہی ہوتا ہے کہ میں اسی ایس ایچ او کو پوری طور پہ وہ کمپلین بھی بھیجتا ہوں اور اس کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ پوری طور پر اس کا سدباب کیا جائے. اب یہ ہم نے اس لیے شروع کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تھانے میں جو رویہ ہوتا تھا وہ ہمیں لوگ پوری طور پہ بتاتے بھی نہیں تھے، اور پھر اکثر وہ باہر نکل کے پھر وہ ایس ایس پی آفس تک آنے میں بھی انہیں پرابلم ہوتی تھی یا وہ آنا نہیں چاہتے تھے. تو اب ہم نے ان کے لیے آسان کر دیا ہے.
لیکن اس میں پھر پبلک کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اس جو ایک اپلیکیشن ہم نے جو ایک شروع کی ہے انہی کی سہولت کے لیے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کرے. اور یہی چیز اسی طرح سے جو ہے ہمارے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے بھی شروع کی ہے کہ پوری کراچی میں جہاں کسی کو کوئی اس طرح کا پولیس کے حوالے سے کوئی بھی شکایت ہے، وہ اسی واٹس ایپ گروپ پہ وہ اس کو اپنی شکایت اندراج کرے اور اس پہ پوری طور پہ پھر وہ ایکشن بھی ہوتا ہے. اچھا سر، ماشاءاللہ بہت اچھا انیشیٹو ہے آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، سندھ پولیس کا. تو سر این ٹی وی کے ذریعے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو، عوام کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیس کے اندر جتنے بھی جوان ہے، مطلب یہ پولیس کی یہ ہم سب آپ ہی کے فیملی، ہم اور عوام ہم سب ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. دیکھیں پولیس بیسیکلی ہے ہی عوام کی حفاظت کے لیے. پولیس کو آپ اپنا سمجھیں، پولیس پہ آپ ذمہ داری ڈالیں. دیکھیں بہت سی واردات ہوتے ہیں، کرائم ہو جاتا ہے، لیکن لوگ تانے نہیں آتے. میں یہ کہتا ہوں کہ چھوٹی واردات ہو یا بڑی واردات ہو، ہر صورت میں آپ تھانے پہ رپورٹ کریں. جتنا کرائم رجسٹرڈ ہوگا، جتنا رپورٹ ہوگا، اتنا ہی پولیس پہ پریشر آئے گا، اتنا ہی ان سے اوپر سینئر افسران پوچھیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے جو کرائم یا جو بھی آپ کی کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو رجسٹر کریں. نمبر 2، آپ جو ہے جو ایویڈنس کے حوالے سے، خاص طور پہ ایویڈنس کے حوالے سے ہمارے لوگ آگے نہیں آتے کہ کوئی بھی کرائم ہوتا ہے اس میں کوئی ہمیں اگر کورٹ بلانا پڑتا ہے وٹنس کو، تو وہ اس وجہ سے کہ یار کورٹ کچہری جانا، وٹنس دینا اور کل کو میرے لیے مسئلے مسائل بنا، ان چیزوں سے وہ پھر وہ ایوائڈ کرتا ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس میں ضرور آپ آگے آئے. جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے ایس ایس پی کورنگی شاہ جہان صاحب، جن کا کہنا یہی ہے کہ پولیس اور عوام کے بیچ جو ڈسٹینس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ عوام کو بھی چاہیے پولیس کے ساتھ تعاون کرنا. پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی شخصیت کے ساتھ، کسی نئی جگہ. اپنی میزبان ایسٹر محمود گل کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.